हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ दो इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी काबीना में तोसी कर दी गई है। अब वफाकी काबीना के टोटल अरकान की जो तादाद है वो 52 हो गई है। 27 नए अरकान को शामिल किया गया है। किस किस को शामिल किया गया है, किस किस को नहीं शामिल किया गया, किस किस को नवाजा गया है और किस किस को नज़रअंदाज किया गया है, ये सब हम देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में अपोजिशन का एक इकट्ठ हुआ, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या समझ थी, क्या कोई बड़ा इत्तेहाद बनेगा नहीं बनेगा, तो इसके ऊपर भी बात होगी। आइए फ़खर से बातचीत का। फ़खर आप ठीक है? शाह जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस फ़खर, एक तो क्रिकेट मैचेस ने और दूसरा इस्लामाबाद में जो बारिश हो नहीं रही थी, मुसलसल बारिश ने और ट्रैफिक के बदतरीन निज़ाम ने ख़राब करके रख दिया। आज तो बड़ी लंबी लाइनें थी ट्रैफिक के हवाले से। एक तो मेरा ख्याल है आज वीआईपी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। एक तो वो जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए हुए थे उसकी वजह से भी मैं देख रहा था कि घंटों से लोग फंसे हुए थे हर बड़ी शाहराह के ऊपर। कोई शक ही नहीं। तो ये जो प्रोटोकॉल वाला जो है ना, ये हमेशा से ही इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मसला रहा है। हाँ, ये नई सड़कें बनाते हैं डाउन टाउन की, जो पेरिफरीज है, जो नवाई इलाके हैं, वहाँ पर तो सड़कें बनाते नहीं है, लेकिन मसला जूं का तूं ही है। जो कि तुम है, कल मैंने और आसिफ बशीर ने इस हवाले से बड़ा एक डिटेल वो किया है। नहीं, कल आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा जो मज़े का था। सेरीना वाला जो ख़ास तौर पे है और इधर जो एफेट वाला है, ये दोनों पे इतना फॉल्टी डिज़ाइन था। खैर वो हमने कल तफसील आप दोनों ने चेयरमैन सीडीए को बड़ा बुरा भला कहा है यार। वो शाह जी मैंने नहीं कहा। नहीं, आप उनके साथ ही हैं। हाँ, तो शाह जी मुझे ये बताएं, काबीना के हवाले से तो बड़ी जो है आप। हाँ फ़खर, वो तो है, लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप नाम पढ़ें ना। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी। अच्छा, इसमें ना पहले तो ये कि जो आज जिन्होंने ओथ लिया है उससे पहले जो काबीना थी वो 25 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसमें 18 वफाकी वज़रा थे, 2 उसमें स्टेट मिनिस्टर थे, एक उसमें एडवाइज़र था और बाकी कुछ जो है वो इन्होंने वो SAPM जो स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर था वो लगाए थे। तो आज जो काबीना इन्होंने बनाई है, जो पहले वाली काबीना से कई जो है वो 2 और ज़्यादा मज़ीद 27 ऐड किए हैं, जिसमें टोटल अगर हम इनका नाम और वो बता सकें 13 इसमें वफाकी वज़रा हैं। और जो लिस्ट है उसमें हनीफ अब्बासी हैं, मुइन वट्टू हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिच्ची, राना मुबशर, रज़ा हयात हराज। ये भी जो हिराज फैमिली है, ये तकरीबन हर दौर में इनको वजारत मिलती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़, शिज़ा फ़ातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी और पीर इमरान शाह, ये वफाकी वज़रा का इनको पोर्टफोलियो दिया गया है। अभी महकमे नहीं वो हुए। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उसमें बैरिस्टर अकील, फिर मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी, खेलदास, तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल खयानी, मुख्तार भर्त, शजरा मनसब, ओन चौधरी, वजीहा कमर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको वो किया गया। उसके साथ 3 एडवाइज़र लगाए गए हैं, मोहम्मद अली, डॉक्टर तौकीर शाह और परवेज़ खटक। ये कुल मिला के शाह जी टोटल 27 लोग इन्होंने वो किया है। अच्छा फ़खर, इसमें ना क्विकली एक तो अगर आप नाम अपने पास ही रखें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इसमें फ़खर जो सबसे ज़्यादा नाम किसके हैं, सबसे ज़्यादा मज़े में कौन रहा है? सवाल तो ये है ना कि सबसे ज़्यादा मज़े में कौन रहा है। अच्छा, मैं ना वैसे मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब हम सियासतदानों का नाम लेते हैं, पॉलिटिशियंस का जो ग्रुपिंग है उसका नाम लेते हैं, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम लेते हैं, तब भी बुरा लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर हो, दुश्मनी नहीं किसी की। अब इसमें ना एक नाम भरत साहब का आपने पढ़ा, ज़रा नाम दोबारा पढ़े। डॉक्टर मुख्तार भरत। डॉक्टर मुख्तार भरत, इनके भाई हैं शोएब भरत जो कि पंजाब में वजीर है। अच्छा, इन दोनों की लॉटरी कैसे निकली है? इन दोनों की लॉटरी निकली है हमारे ताकतवर चीफ मिनिस्टर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, जायद जमान साहब, जायद अख्तर जमान साहब, ये उनके मामू हैं। खुदा ऐसे मामू सबको दे, ठीक है, कि भांजे हैं वो मरकज में भी और सूबे में भी वो वजीर बन जाए। फिर मेरे ख्याल में आपने इमरान साहब का भी कोई नाम पढ़ा है, इनका भी एक भाई, शायद इनका भी एक अजीज जो है वो पंजाब, जी पीर इमरान, शायद इनका भी कोई अजीज है जो पंजाब में भी है गालबन। अच्छा। लेकिन चले खैर उसको छोड़िए। लेकिन आप देखिए ना, जायद जमान साहब, इनका एक भांजा
पंजाब में, और एक भांजा अब इधर आ गया है, वजीर बन गया है. अच्छा, अब जाहिद जमान साहब को जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो भी शायद ला नहीं सकती. अच्छा, आपको पता है, एक तो उनके करीबी ताल्लुकात भी हैं. आपको पता है मरीम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों इलाज करवाने बाहर जाना था, तो होना तो ये चाहिए था कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी जाएंगे, वो गए फैमिली मेम्बर्स भी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब जो पंजाब के हैं माशाल्लाह, वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ जो है वो बाहर गए. कमाल, देखें ना. अच्छा, और आप देखें कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अच्छे आदमी होंगे, मैं उनकी ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप देखें लोग किस तरह से ड्राइव करते हैं पावर, कि इनका पिंडी में सबसे ज़्यादा ताल्लुक है. अच्छा, आपको पता है पिंडी में क्यों ताल्लुक है? नहीं. ये जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गुजरांवाला में तैनात थे ना, तो उन दिनों ये वहां पर ही तैनात थे, कमिश्नर थे. हाँ उधर थे ना तैनात. अच्छा, ठीक है. तो एक वो कनेक्शन है. अब 2 साल माशाल्लाह हो गए इनकी, इन्हें कोई हिला नहीं सकता. आईजी पंजाब साहब भी ज़ाहिर है वो भी पावरफुल आदमी, उनको भी कोई नहीं हिला सकता. आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान, उनके बारे में तो हम सुन रहे थे ना कि वो FIA के चीफ यहाँ पर आएंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये नहीं है. उनकी ख्वाहिश ये है कि वो फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर बने और पावर्स उनको मजबूत करें. वैसे अच्छी सोच है कि सेक्रेटरी इंटीरियर के तौर पे आना चाहिए पुलिस वाला, लेकिन कमिंग बैक टू द कैबिनेट. अच्छा, अब एक और पॉइंट मेरा नोट करें. 2 और वज़राए मुमलकत हैं जो बड़े अहम हैं. एक है तलाल चौधरी. मैं इस हवाले से बात मैंने भी करनी. अच्छा, आप भी करें, मैं कर लूँ अगर आप नहीं, पहले आप करें फिर गलत. मैं ये चाह रहा था कि देखें जो तलाल चौधरी की बड़ी इस नून लीग के लिए कुर्बानी है. जी हाँ, उसने डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की, यही अपनी क़यादत के लिए ही वो उस टाइम खड़ा हुआ था. तो इससे कहीं जूनियर जो लोग हैं उनको फुल फेडरल मिनिस्टर बनाया गया. तो ये तलाल चौधरी के जो है वो स्टेट मिनिस्टर देना, मैं नहीं समझता कि ये नहीं, बड़ी ज्यादती की गई है तलाल चौधरी के साथ. उसको ही शुड हैव बीन द फुल मिनिस्टर. ये मैं समझता बहुत जुल्म किया गया. अच्छा, मैं जो शिजरा फातिमा, डॉक्टर शजरा मनसब, डॉक्टर शजरा मनसब और तलाल चौधरी, ये दोनों के साथ ज्यादती हुई है. अच्छा, और इत्तफाक से डॉक्टर शजरा, आपको याद है, ये मरीम के बड़ी करीब है, मरीम नवाज के. अच्छा, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के बड़े करीब है. और सेम गोज टू तलाल चौधरी, कि तलाल को भी तस्वर किया जाता है कि मरीम नवाज ग्रुप में है. अच्छा, और डॉक्टर शजरा ये वही है, आपको याद है मरीम जब इनके हल्के में गई थी तो मरीम नवाज को सोने में गालबन तोला गया था. अच्छा, ऐसे ही था कि सोने का हार दिया गया था, कुछ इस तरह का वो ताज. हाँ, थैंक यू फॉर करेक्शन. लेकिन कहने का मतलब यह है कि इनका मरीम नवाज से बड़ा करीबी तलक था. ये सारे बन गए ननकाना साहब से है ना, मेरा ख्याल है. जी, ननकाना साहब, इजाज साहब वाला जो हल्का है उधर से ही शायद. जी हाँ, इनके वालिद थे ना मनसब साहब. हाँ. जी, राय मनसब उनके वालिद थे. तो आप देखें वो उधर चले गए. अच्छा, एक और भी आप देखें, बड़ी एक और अहम बात है. एक और नाम है जी प्लीज, परवेज खटक का. हाँ. अच्छा, याद है आपको, हमने जब शुरू में बताया था आज से 2 माह पहले, हमने कहा था परवेज खटक का नाम भी है एडवाइजर के तौर पे. अच्छा, अब ये परवेज खटक कहाँ से आए यार, आप बता दें हर दफ़ा मुझे. शाह जी, वैसे अगर ये परवेज खटक का बताने से पहले ना, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है, ये और असद कैसर इकट्ठे बैठे थे. ऐसे ही. तो मैं ये जब नाम देखा ना परवेज खटक का, तो मैं सोच रहा था कि अगर असद कैसर भी साथ बैठा होता तो आज वो भी नून लीग की काबीना का हिस्सा होता. तो ऑब्वियसली ये जिनके कहने के ऊपर पार्टी छोड़ी है परवेज खटक को, तो अब वो इलेक्शन भी हार गए, तो एटलीस्ट उनको वो इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना. इतने अफलातून है ये लोग. इतना अच्छा पॉलिटिशियन परवेज खटक तबाह कर दिया उन्होंने. क्यों? क्योंकि ऊपर से आर्डर आ गया था, आपने पार्टी तोड़नी थी. ये जो परवेज खटक है बड़े समझदार पॉलिटिशियन है. इन्होंने, मैं अब नाम ले देता हूँ, ये पार्टी में रहते हुए वो करते, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर. आप जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने ये बात इनको समझाने की कोशिश की. ये मुझे पता है इस बात का कि इन्होंने ये जो पेशावर के जो सेक्टर के जो लोग हैं उनको ये समझाने की कोशिश की कि देखिए मुझे पार्टी में रहने दें, मैं पार्टी में रह के आपके साथ राब्ते में रहूंगा, बेहतर होगा. उन्होंने कहा नहीं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी. अब सूरत हाल ये है कि इनको लगाया गया एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अब बाद में ख्याल आया कि यार वाकई वो तो ठीक है. पार्टी भी तो बनाने की वो की ना, पार्टी फेल हो गई, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. और फिर इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ. याद है, इन्होंने ये भी अनाउंस किया था. अब उसको एडजस्ट करने के लिए इसको कैबिनेट का हिस्सा बना लिया, और ये काफ़ी दिन
یہ وفاق میں یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنڈی جو ہے آپس میں کافی دن اس کے اوپر بات چیت کرتے رہے. تو اب یہ بھی پرچی کس کی آ گئی؟ ویسے پولیٹیکلی کافی ان کی انڈرسٹینڈنگ، اور وہ دیکھا جائے تو پرویز خٹک کافی اس حوالے سے میچور ہیں، اور وہی بات ہے آپ والی کہ اس کو ضائع کیا گیا. یہ پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے میرا خیال ہے ایک تو پی ٹی آئی کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ یہ جو وہ برج بن جاتا، بالکل برج بن جاتا ہے، اور پھر یہ جو ایک پالیسی انہوں نے وہ کی ہوئی ہے، شاید یہ پرویز خٹک اگر پارٹی کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھالتے تو شاید وہ اس نہج تک نہ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے بڑا لوز کیا ہے. پی ٹی آئی کے پاس دو تین بڑے کایاں آدمی تھے، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، اور یہ تینوں. جی بالکل. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں ایک اور بندہ ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کریں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ. بریگیڈیئر اعجاز شاہ آلدو کہ ان کا بیک گراؤنڈ فوجی تھا، انٹیلیجنس خفیہ ادارے کے تھے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کیبنٹ میں بڑی زبردست بات کرتے تھے، اور یعنی کہ ٹھوک بجا کے درست بات کرتے تھے، جو عمران خان کو درست رستہ بتاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے. اور سیم گوز ٹو شیری مزاری. میں آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہا ہوں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی اس وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کابینہ میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جو جنرل باجوہ کی ڈائریکٹ سفارش پہ منسٹر کے طور کے اوپر آئے تھے. پتہ ہے وہ کون سے تھے؟ اچھا پلیز. ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اور دوسرے جو تھے معید یوسف صاحب، جو نیشنل جو سیکیورٹی ایڈوائزر وہ کیا گیا تھا. یہ دونوں جنرل باجوہ نے خود سفارش کر کے عمران خان سے کہا تھا کہ ان کو کابینہ میں لگایا جائے. اس کی وجہ ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے بی ایم تھے جنرل باجوہ. اچھا. بریگیڈ میجر تھے جب یہ بریگیڈ کمانڈر تھے نا اعجاز شاہ، تو اس کے جو بریگیڈ، ہر بریگیڈ کا ایک بریگیڈ میجر ہوتا ہے جو بریگیڈیئر کے ساتھ ایک میجر لگا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ جنرل باجوہ تھے. اچھا. تو اس کی وجہ مطلب یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ سینئر تھے جنرل باجوہ کے. جنرل باجوہ کے سینئر تھے، آف کورس وہ جنرل باجوہ کے سینئر تھے، اور ان کے نیچے میجر کے طور پہ انہوں نے کام کیا تھا. اور جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں ان کا بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کسی دن ان کی کہانی بھی سنائیں گے. آپ کو یاد ہے بی بی سی میں ایک مضمون لکھا تھا، وہ بڑا ہی پاپولر ہوا اور وہ بڑا ہی پڑھا گیا. بی بی سی کے جو موسٹ ریڈ مضامین تھے وہ اس میں پڑھا گیا تھا. پھر بعد میں اس کی بنیاد پہ ہمارے کامران شاہد صاحب نے اس کا انٹرویو بھی کیا تھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا. بریگیڈیئر صاحب مجھ سے بڑے سخت ناراض تھے. وہ میں نے ایک اور نام انٹرسٹنگ ہے، ڈاکٹر توقیر شاہ. جی ڈاکٹر توقیر شاہ، میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایک اچھا ایڈیشن، اس لیے اچھا ایڈیشن کہ ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہے جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں وہ اب دیکھیں گے. ادھر احد چیمہ دیکھ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں احد چیمہ کے ساتھ ڈاکٹر توقیر شاہ بھی اب آ جائیں گے. میرے خیال میں ڈاکٹر توقیر شاہ اچھے آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں. ایک غلط کام کیا تھا انہوں نے کہ جب پرنسپل سیکرٹری تھے، سیکرٹری ٹو پی ایم تھے، تو خود ہی اپنے آپ کو وہ بھیج دیا ادھر، اور یہ بڑا غلط کام ہے. اس میں ویسے فواد حسن فواد جو ہیں، فارمر جو سیکرٹری ٹو پی ایم رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی، ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. ان کے پاس بھی تھا کہ یہ ڈسکریشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، کہ اس کے پاس آتا ہے کہ وہ جس کو لگا دے. تو عام طور پہ بیوروکریٹ کیا کرتے ہیں جو پی ایم کے ساتھ تعینات ہیں، وہ اپنا ہی نام لکھ کے رکھ دیتے ہیں. اچھا، اور فواد حسن فواد، لیکن شاہ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اس کو جو ان کو ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر بھیجا گیا تھا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 1 سال جو کام کیا ہے وہاں پہ، ایک یہ جو $20 ارب کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا بھی ڈیلیگیشن بھی آیا، تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا وہ کر کے وہ لاتا ہے کوئی، یہ ایک اٹ سیلف اچیومنٹ ہے. تو اس سینس میں اگر فخر میں بڑے ادب سے کہوں گا، میں شاہ صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، آئی ریسپیکٹ ہم، کہ ان کے اوپر کوئی ایسا کرپشن کا داغ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کلین آدمی، ان کی ریپیوٹ اچھی ریپیوٹ کے طور پہ جانی جاتی ہے. لیکن آپ کو انٹلیکچولی بھی آنیسٹ ہونا چاہیے. اچھے آدمی ہیں، یہ کام نہ کرتے تو میرے خیال میں بڑا اچھا. اب وہ آ گئے، اب فارملی سیاست میں آ گئے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے ورلڈ بینک کا کہا کہ جی وہ ورلڈ بینک سے پیسے لینا وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کام نہیں ہوتا. انتظامی طور پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کام نہیں ہوتا. اس کے لیے اور بہت ساری جسے کہتے ہیں نا پش اور پل ہوتی ہے. لیکن میری جو اطلاعات ہیں ان کی کافی ایفرٹ تھی اس حوالے سے. دیکھیں نا اس پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے ایک تو یہ ایفرٹ تھی، اور دوسرا یہ کابینہ کے حوالے سے بھی ان کو جو پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا، اور یہ انہوں نے ڈیلیگیشن کی وجہ سے کہ یہ یہاں پہ آئے گا، یہ فائنلائز ہوگا، جو ایم او یوز اور یہ سائن ہونے تھے، اس کے بعد یہ باقاعدہ ورلڈ بینک سے ریزائن کر کے یہ کابینہ میں شامل ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر توقیر شاہ کی جو کیبنٹ میں آمد ہے، یہ گڈ ڈیسیشن کہ آپ کی جو بیوروکریسی کے بہت سارے معاملات ہیں اس پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا
اسلام آباد میں پورے پاکستان میں جو وفاقی بیوروکریسی ہے وہ بڑی پریشان ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ نہیں بڑھ رہی. تو اب آج چیمہ اور یہ حال میں ہوں گے مل کے تو نہیں، شاید چیمہ میرا خیال ہے جو میری اطلاعات ہے نا کہ یہ جو ڈاکٹر توقیر شاہ ہے نا، یہ پی ایم آفس اور پی ایم جو سیکریٹریٹ ہے اس کے پورے انتظامات اور اس حوالے سے ان کو وہ دی جائے گی ذمہ داری، کیونکہ وہی بات ہے کہ کافی چیزیں پی ایم سیکریٹریٹ میں سٹک ہو کے رہ گئی تھی اور وہ ایفیشنسی سے کام نہیں ہو رہا تھا. تو جو میری اطلاعات ہے کہ ان کو اسی تک کی وہ جو پی ایم جو آفس اور سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہی وہ کیا جائے گا تاکہ چیزوں کو وہ سپیڈ اپ کیا جائے، جیسے کہ ایک ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ چیزوں کو وہ کرتے. اچھا فخر، اس میں کھیل داس جو ہے ان کو بھی منسٹر کے طور پہ شامل کیا گیا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہ ہندو پاکستانی ہیں ان کو ریپرزنٹیشن آپ کیبنٹ کے اندر دے رہے ہیں، ویری گڈ تھنگ. لیکن میرے خیال میں ایک زیادتی ہے، زیادتی یہ کی ہے کہ آپ طاہر سندھو جو ہے سینٹر ہے نا، طاہر خلیل سندھو، تو طاہر خلیل سندھو بھی بنا دیتے. پاکستان میں جو سب سے بڑی کی بھی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کی وہ ہوتی، لیکن پاکستان میں جو ان ٹرمز آف نمبرز جو سب سے بڑی جو منورٹی نہیں کہنا چاہیے، کمیونٹی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے. اور کرسچن کمیونٹی کو یہاں پہ بڑا پنجاب میں بڑا ٹارگٹ کیا گیا. آپ دیکھیں نا گجرانوالہ میں کیا ہوا، فیصل آباد میں کیا ہوا، بڑے مظالم ہوئے ان کے ساتھ. تو آپ ایک طاہر خلیل سندھو کو بھی لے لیتے تو کیا برا تھا. پہلے ایک اس سے کامران مائیکل بڑے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتے تھے، وہ ان کو ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی اہم عہدہ دیا جاتا تھا. وہ بھی میرا خیال ہے اب کامران مائیکل اب میرے حال میں ترجیحات میں پیچھے چلے گئے ہیں. اس کے اوپر میری جہاں تک اطلاعات ہے کہ ان کے اوپر ان کو کوئی شاید اب وہ اس لیول کا ٹرسٹ نہیں رہا. تو میرے خیال میں افسوسناک بات ہے کہ یہاں پہ ایک کرسچن کمیونٹی کا آدمی ہوتا، طاہر خلیل سندھو ہوتا، جس کے ڈپلومیٹک انکلیو میں بڑے رابطے ہیں اور ہر دوسرا ڈپلومیٹ ان کو جانتا ہے، ایمبیسڈرز ان کو جانتے ہیں، شامل کر لیتے. آپ کا امیج انٹرنیشنلی اچھے جاتا. کھیل داس کو شامل کیا، ویری گڈ، لیکن اس کو بھی شامل کرتے تو 4 چاند لگ جاتے. ہر کمیونٹی سے ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹ یہ ہے. اور یہاں پر اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ پرچی زیادہ آئی ہے، میرٹ کم آیا ہے. اب جو اور نام ہے شاہ جی پلیز بتائیے. حنیف عباسی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری. حنیف عباسی اور طارق فضل چودھری، آپ حنیف عباسی کو تو پنڈی کو خوش کرنے کے لیے لگایا گیا نا، کہ پنڈی میں جو شیخ رشید جو ہے وہ ہمیشہ وزیر بنا کرتے تھے جب بھی ہوتی. تو اور ویسے آپس کی بات ہے، حنیف عباسی کو کافی عرصے تک یہ نظر انداز بھی کرتے رہے. یاد ہے پچھلی بھی حکومتوں میں وہ جیت کے بھی آ جاتا تھا. ابھی تو سب کی جیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو اس کو وزیر نہیں بناتے تھے، چلے بنا دیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری ظاہر ہے اسلام آباد سے ہیں، تو اسلام آباد میں بھی کچھ نہ کچھ آپ نے دینا ہے، تو طارق فضل چودھری کو آپ نے بنا دیا. خیر یہ اوور آل کابینہ یہی ہے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک گروپ جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیا گیا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ہے، بیوروکریسی کا گروپ ہے، شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، وہ آگے ہے. اور جو میرے خیال میں نواز شریف اور مریم نواز جو ہے. لیکن بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی اپروولز ہوتی ہیں نواز شریف خود ہی دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر ہی ہو جائے، لیکن گڈ بیڈ کاپ جو ہے وہ چلتا ہے. تو شاہ جی یہ بتائیں، یہ تو کابینہ ہو گئی. آج اسلام آباد میں ایک اور بھی بڑا ایونٹ تھا اپوزیشن کے حوالے سے، آج بھی تھا کل بھی تھا، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کچھ اپڈیٹ ہیں آپ کے. فخر محمود خان اچکزئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، اور شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ، ان دونوں نے آئین کی بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے اسلام آباد میں ایک 2 روزہ سیمینار رکھا تھا. پہلے دن انہوں نے جرنلسٹ کو بلایا تھا، اور پھر اور لوگوں کو بھی جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بلایا تھا. مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں بھی گیا تھا. اور دوسرے دن آج پولیٹیکل پارٹیز کا دن تھا. تو کل انہوں نے جو دعوت دی تھی تو اس کے اوپر مجھے بھی انہوں نے بلایا. افضل بٹ جو ہے پی ایف یو جے کے صدر، انہوں نے بات کی. ہماری بہن آسمہ شرازی انہوں نے بات کی، اور کچھ دوستوں نے بھی بات کی. میں نے وہاں پر 2 کلپ میں نے سنا، ہاں لیکن جو 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو افضل بٹ صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، آسمان نے بھی اچھی بولی. یہ میں ان کی بات کروں جنہیں میں نے خود سنا. جو افضل بٹ صاحب نے پہلے جو بات کی، انہوں نے ایک بات بڑی پتے کی. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ آئین کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ
کسی ایک جماعت کو ہٹا کر دوسری جماعت کو لانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ان کو اٹھائیں اور ہماری جماعت کو لے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی. مطلب یہ ان اپوزیشن والوں کو انہوں نے کہا، یہ اپوزیشن والوں کو. پھر تو ساری اپوزیشن اسی طرح کرتی ہے، ایک کو ہٹا کے دوسرے کی اسٹیبلشمنٹ کی خوشی. نہیں، پھر افضل بٹ نے وہاں پر اچھی تو بات جو مجھے لگی کہ وہاں پر سارے پی ٹی آئی کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب ان کا دور تھا، پی ٹی آئی کا دور تھا، تو جب نواز شریف پہ لگی تھی پابندی کہ اس کی ٹی وی پہ تصویر نہیں دکھائی جائے گی، ہم لوگ گئے، الطاف حسین کے اوپر بھی بائی دا وے پابندی لگی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم جب گئے سپریم کورٹ میں تو عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب میں کہا کہ جی یہ شر پسند عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ان پر بحال ہو جائے، جو ٹیلی ویژن پہ کی تصویر بحال ہو جائے یا ان کا نام اخباروں میں چھپے. تو آج وہی عمران خان اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، تو کیا یہ خود انہوں نے اپنے کاموں پہ معافی مانگی ہے؟ تو وہ نہیں مانگی. تو یہ افضل بٹ نے بڑی کھلی باتیں کی. میں نے ان پہ 2-3 باتیں کی. ایک تو میں نے یہ کہا کہ جنرل مشرف کی باقیات جو ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں. جی جنرل مشرف کی باقیات وہ ساری آ گئی اس میں، لیکن 2 باتیں. ایک تو یہ اپنا ہاؤس آرڈر میں لے کے آئے، سیاستدان اپنا ہاؤس آرڈر میں لے کے آئے. ان کا جو اقتدار سے رخصتی ہے نا، انہیں اپنی جو کانسٹیٹیوشنل لائن میں لے جانے کے لیے آپ کو پہلے خود منظم ہونا پڑے گا اور اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا. 2004 ملٹری کو کے بعد 2008 سے لے کر 2018 تک حکومت تو سیاسی لوگوں کے پاس تھی نا، پی 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 کے پاس تھی، نون لیگ کے پاس تھی. پھر 18 سے 22 تک ہائبرڈ ایک نظام تھا عمران خان صاحب کے پاس. چلے آپ جو بھی عمران خان کو کہیں، سیاستدان تو آپ کہیں گے نا اس کو، نظر تو سیاستدان ہی ہے، آئے اللہ کے سارے ادھر سے ہی تھے. The point which I tried to make to them is کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سولین بالادستی کرنی، دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہی کے لوگ جا کے پیکا کا قانون منظور کر دیتے ہیں. وہ میں نے یہ بات کہی تو وہ اسد کیسر صاحب نے کہا جی ہم نے اس کو معطل کر دیا. اب میرا دوسرا ایک سوال ہے کہ یہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیسے بنا ہے، جنید اختر، یہ تو آپ کہیں اور پہ بات چیت کر رہے ہیں نا. پھر آپ کہتے ہیں سولین سپریمیسی بات کرتے ہیں، لکھتے خط ہیں آپ آرمی چیف کو، تو ابھی تک آپ کی نظریں ادھر ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنا ہاؤس آرڈر میں لائیں. تو جنرل خالد نعیم لودھی بھی آئے ہوئے تھے، ریسپیکٹڈ جنرل ہے، تو میں نے ان سے بھی درخواست کی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ آئے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں اس میں آنا کسی سابق جرنیل کا بڑا مشکل کام ہے، ریسپیکٹڈ آدمی. لیکن میں نے ان سے عرض کی کہ دیکھیں آپ جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے، جنرل کیانی کے ساتھ بھی رہے، اور اس سے پہلے جو جرنیل ہیں ان کے ساتھ بھی رہے. دیکھیں آپ کو بھی اپنی جو ایکس سروس مین ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے آگے بڑھ کے مذمت کرنی ہوگی تمام غیر آئینی اقدامات کی، تمام غیر آئینی اقدامات جو آپ کے صفوں میں سے بھی ہوئے تو اعلیٰ مورل گراؤنڈ ہمیں اپنانی ہوگی. آج ایک اور کام ہوا کہ آج دوسرا سیشن تھا. آج جب یہ یہاں پر گئے لیجنڈ ہوٹل ہے سیاسی جماعتیں، تو وہاں پر تالے لگا دیے گئے آسما جہانگیر ہال پر. یہ جو ہوٹل ہے جس میں یہ تقریب ہو رہی تھی، یہ ہوٹل ایکچولی سپریم کورٹ باہر کا ہوٹل ہے. اچھا، یہ انہوں نے ایک پورشن کرائے پہ دے دیا ہے. ہال جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے پاس ہے. تالے لگا دیے، باہر ایف سی اور پولیس کھڑی تھی. انہوں نے چھلانگیں لگائیں، دروازے کھولے اور یہ ہوٹل کی پھر لابی میں چلے گئے. اب سپریم کورٹ بار نے بیسیکلی ان کو اندر وہاں پر کاروائی نہیں کرنے دی. سپریم کورٹ بار نے حال نہیں دیا بیسیکلی. ظاہر ہے گورنمنٹ نے بھی پولیس لگائی ہوئی تھی، لیکن یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے تقاریر کی، اپنے اپنا پوائنٹ بتائے. اور وہی جو اپوزیشن کی ایک محمود اچکزئی جو ہے، ظاہر ہے سب سیاستدانوں میں اگر سب سے زیادہ سینئر آدمی کوئی ہے وہ محمود اچکزئی ہے. پی ٹی آئی بھی آئی ہوئی تھی، سارے نیم اینی پارٹی، تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے پوائنٹ بتائے. ویسے میں نے آپس کی بات ہے شاہ جی، ویسے میں ایک چیز جو ہے نا محمود اچکزئی کے حوالے سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جو ان کی ایک جمہوریت کے حوالے سے جو سروسز اور وہ سارا کچھ ایک طرف ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا بلوچستان کی جو صورتحال ہے نا وہ پنجاب یا جو باقی صوبے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے. وہاں پہ بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور اس کے بغیر کوئی بندہ بھی نہیں جیت سکتا، چاہے جتنا بھی پاپولر ہو. تو اچکزئی صاحب ہر دفعہ جیت کے آتے ہیں وہاں سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ان سے جیت کے آتے ہیں؟ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف جیت کے آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ، اچھا نہیں آپ نہ سمجھے، میرا پوائنٹ سن لیجئے. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ پشتونوں کی وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور پشتون ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو
پریشر کوکر میں سے نا ہوا نکالنے کے لیے وہ کچھ لوگوں کو جینون بھی آنے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارے وہ بندے ہی ڈال دیتے ہیں کہ اپنے ہی ڈال دیتے ہیں, تو کچھ بندوں کو جینون آنے دیتے ہیں اس لیے کہ زیادہ وزن ان کے اوپر نہ پڑے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرا یہ خیال ہے کہ اس جو آپ سے میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کو مانتے بھی نہیں ہیں, رول ان کا بہت زیادہ ہے, مانتے بھی نہیں ہیں, لیکن محمود اچکزئی پرو کانسٹیٹیوشن سیاستدان ہے, پرو فیڈریشن سیاستدان ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ بڑا ہے اس سے. یہاں پر مارنگ بلوچ بھی ہونی چاہیے تھی, یہاں پر منظور پشتین بھی ہونا چاہیے تھا, ان کو بھی تکلیفیں ہوئی ہیں نا, ان کی بھی تو بات ٹھیک ہے, ان سے ممکن ہے ہم اختلاف کرتے ہو, لیکن ان کو دعوت دیں, ان کی بات تو سنیں, ان کی بات. مسئلہ تھا وہ جان ایریا نے کہا تھا بات کہی نہیں گئی, بات سنی نہیں گئی. تو میرا خیال ہے کہ محمود اچکزئی نے اور شاید خاقان عباسی نے ایک اچھی ایفرٹ کیا ہے, اور اس طرح کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے یہ ہونی چاہیے. ایک لوگ سارے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم دیکھیں کہ کب یہ کرتے ہیں. لیکن اٹ واز اے ویری گڈ ایکسرسائز, کامیاب پروگرام تھا. اور کچھ کامیابی انہوں نے اور کر دی, جب تالے لگائے اور باہر پولیس اور ایف سی بلا لی تو انہوں نے اور بھی کامیاب کر دیا. تو میرے خیال میں بس یہی ہے. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. پروگرام کے بارے میں رائے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی معلومات دینی ہے تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے.